अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42। मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। डाकुओं को मिली खुली छूट, 2 ज्वेलरी शॉप्स, एक घर और डाकखाना लिया लूट, सरकारी पेट्रोल पंप का भी सफाया। गुलाम महमूद डोगर की आशीर्वाद से डॉक्टर तारिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाला थानेदार जाहिद शाह मुअत्तल, ASP डिफेंस जहांजेब, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन खालिद फारूक के बयान भी कलमबंद। NCA के तलबा की तरफ से म्यू हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड की तज़ीनो आराइश मुकम्मल, अर्जेंटाइन की सफीर और अमरीकी कौंसल जनरल ने इफ्तिताह किया। टाउन में गैस माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 8 फाउंड्रीज, 500 घरों का नेटवर्क पकड़ लिया गया। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, LDA लीगल ब्रांच से 300 अहम फाइलें गायब, डिप्टी डायरेक्टर लीगल इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। 3 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी, DCO, फनकारों और क्रिकेटर्स ने बच्चों को कतरे पिलाए। जिले इंतजामिया ने घरों में टीमें न पहुंचने पर शिकायत सेल भी कायम कर दिया। शहर के 22 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी, जबकि मलिक अहमद रजा ताहिर को कमांडेंट पंजाब कांस्टेबल तैनात कर दिया गया। हरबंसपुरा ट्रांसफार्मर चोरी केस में एक्सीएन मुगलपुरा तब्दील, SDO फतेहगढ़ को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर आने और कराची जाने वाली भोजा एयरलाइंस की 4 परवाजें मंसूख, फसाई हादसा और तैयारों में खराबियां, लाहौरियों ने फसाई सफर ज्यादा महफूज बनाने का मुतालबा कर दिया। मजंग में मुस्लिम लीग नून लाहौर का अहम इजलास, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नजीर की खुसूसी शिरकत। स्पेशल अलाउंस बहाल करवाने पर FBR मुलाजमीन के कारकुन सूबाई असम्बली अहमद मुस्तफा गिलानी के एजाज में सोहराना। उधर लाहौर चैम्बर में मुस्लिम एक्सलेंस एंड कम्पिटिटिवनेस कॉर्पोरेशन अवार्ड जीतने वाली 3 पाकिस्तानी कंपनीज को अवार्ड दिए गए। शॉपिंग फेस्टिवल के सिलसिले में मुकाबला हुस्न करात, मियां हमजा शहबाज ने जीतने वाले किरा हजरात में इनामात तकसीम किए, जबकि हेरिटेज म्यूजियम में 2 रोजा तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पाक फौज के बर्फ तले दबे नौजवानों के लिए दुआया तकरीब, शमें भी रोशन की गई। अलहमरा में जमीयत उलमाए इस्लाम सिंध के सरबराह मौलाना समीउल हक की किताब मशाहिद की तकरीब रोनुमाई, सियासियों, मजहबी शख्सियात और सहाफियों की शिरकत। वैलू नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। उधर ऑल पाकिस्तान गर्ल्स साइकिलिंग चैंपियनशिप के पहले ही रोज लाहौरी साइकिलिस्ट 2 गोल्ड मेडल ले उड़ी। मीनार पाकिस्तान पर रंगारंग पाकिस्तान कल्चरल मेले का 3रा रोज, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। और मगरबी हवाओं की तवाना लहर लाहौर से गुजर जाने के बाद शहर का मौसम गर्म होने लगा। अगले 24 घंटों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। डाकुओं को एक बार फिर खुली छूट मिल गई। लाहौरिये दिन भर लुटते रहे। 2 ज्वेलरी शॉप से करोड़ों का सोना लूट लिया गया। एक बिजनेसमैन के घर और एक डाकखाने और सरकारी पेट्रोल पंप का भी सफाया कर दिया गया। और हैरत की बात यह है कि किसी भी मकाम पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड काम न आए। पीर को कारोबारी हफ्ते का आगाज हुआ तो डाकुओं और चोरों ने भी खुले दिल से दिहाड़ी लगाई। सुबह शुरू होते ही जराइम पेशा अफराद भी शहरियों को लूटने और अपनी जेबें भरने के लिए निकल खड़े हुए।
سب سے پہلے سرکاری پیسے پر ہاتھ صاف کیے گئے اور 4 ڈاکو دھرمپورہ روڈ پر واقع گورنمنٹ ایکسپریس پوسٹ آفس سے 67,000 روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ واردات کے دوران پوسٹ آفس کا سیکورٹی گارڈ رائفل تھامے بت بنا کھڑا رہا اور پھر باری آئی مغل پورہ گنج بازار میں میمونہ جیولرز کی، جہاں سے 3 ڈاکوؤں نے 7 لاکھ روپے نقد اور لاکھوں روپے مالیت کا سونا لوٹ لیا۔ یہ جیولری شاپ تھانہ مغل پورہ سے صرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ پوسٹ آفس کی طرح یہاں بھی سیکورٹی گارڈ نمائشی ثابت ہوا اور ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس اس وقت حرکت میں آئی جب ڈاکو دسترس سے نکل چکے تھے۔ ٹاؤن شپ میں عباس جیولرز میں کاروبار ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ یہاں بھی 3 ڈاکو آن پہنچے۔ انہوں نے 1.5 کلو سونا لوٹا اور موٹر سائیکل پر سوار اطمینان سے فرار ہو گئے۔ گویا قانون کے معاوضوں کا کوئی ڈر خوف ہی نہیں، جب جہاں چاہے واردات کرو اور بے فکری سے اپنے ٹھکانے کی طرف چل دو۔ اسی دوران پتہ چلا کہ چلڈرن ہسپتال کے قریب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پیٹرول پمپ کا بھی صفایا کر دیا گیا ہے۔ یہاں ڈاکہ تو نہیں پڑا، البتہ شاید گھر کے بھیدی لنکا ڈھا گئے اور 24 لاکھ روپے چرا لیے گئے۔ دونوں گارڈز بھی غائب پائے گئے۔ ڈیفنس جیسا محفوظ ترین سمجھا جانے والا علاقہ بھی ڈاکوؤں کی مار سے نہ بچ سکا اور 4 ڈاکو بزنس مین میاں وقار کے گھر سے 8 لاکھ روپے نقد اور 50 لاکھ روپے کے زیورات لے کر چلتے بنے۔ سی سی پی او لاہور نے سابق ڈی آئی جی آپریشن غلام محمود ڈوگر کے حکم پر ڈاکٹر طارق کے خلاف بے بنیاد مقدمہ درج کرنے اور انکوائری میں شامل نہ ہونے پر ایس ایچ او ڈیفنس بی زاہد شاہ کو معطل کر دیا ہے۔ ایس ایچ او ڈیفنس بی زاہد شاہ نے عارف لشاری کے بیان پر ڈاکٹر طارق کے خلاف ایف آئی آر نمبر 241 زیر دفعہ 506 406 448 درج کی تھی۔ اس پر ڈاکٹر طارق نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو درخواست دی تھی کہ اس کی اراضی پر ڈی آئی جی غلام محمود ڈوگر نے قبضہ کیا ہے اور الٹا اسی پر مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ انکوائری میں الزام ثابت ہونے پر گزشتہ روز ڈی آئی جی غلام محمود ڈوگر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ پیر کے روز سی سی پی او اسلم ترین نے اے ایس پی ڈیفنس جہاں زیب، ایس ایچ او زاہد شاہ اور انچارج انویسٹیگیشن خالد فاروق کو اپنے دفتر بلایا، مگر ایس ایچ او زاہد شاہ پیش نہ ہوا۔ اس پر سی سی پی او نے زاہد شاہ کو معطل کر دیا اور اے ایس پی اور انچارج انویسٹیگیشن کے بیانات سنے۔ سرائے کے مطابق انہوں نے سی سی پی او اسلم ترین کو بتایا کہ اے سی کین کو لکھ کر بھیجا تھا کہ وہ پہلے جگہ کی نشاندہی کرائیں، اس کے بعد مقدمہ کی مزید کارروائی ہوگی، جس کے بعد انہوں نے ہدایت کی کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ نیشنل کالج آف آرٹس کے طلباء نے میو ہاسپٹل کینسر وارڈ کی تزئین و آرائش مکمل کر لی۔ ارجنٹائن کے سفیر روڈولفو جے مارٹن اور امریکی قونصل جنرل نینا ماریا فائٹ نے افتتاح کیا۔ آئی سی آئی ڈیلکس پینٹس اور بی ایف بایو سائنسز کے تعاون سے نیشنل کالج آف آرٹس کے طلباء نے میو ہاسپٹل کے کینسر وارڈ میں آرٹ فار ہیومینٹی پروجیکٹ مکمل کر لیا ہے۔ ارجنٹائن کے سفیر روڈولفو جے مارٹن، امریکی قونصل جنرل نینا ماریا فائٹ، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان، آئی سی آئی پینٹس کے نائب صدر جہاں زیب خان، ایم ایس میو ہاسپٹل ڈاکٹر زاہد پرویز، پرنسپل این سی اے سجاد کوثر نے آرٹ فار ہیومینٹی پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹرز، این سی اے کے طلباء سمیت مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ارجنٹائن کے سفیر روڈولفو جے مارٹن نے کینسر وارڈ کی تزئین و آرائش پر این سی اے کے طلباء کے جذبے اور فن کو سراہا۔ اس موقع پر طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ پولیو کے خلاف 3 روزہ مہم جاری ہے۔ شہر میں 5 برس تک کی عمر کے 13,60,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ 2,500 موبائل جبکہ 237 مستقل ٹیمیں معمور کر دی گئی ہیں۔ ٹیم نہ پہنچنے کی صورت میں اطلاع کے لیے شکایت سیل بھی قائم کیا گیا ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے 23 سے 25 اپریل تک 3 روزہ قومی مہم کے سلسلے میں لاہور میں 2011 موبائل ٹیمیں جبکہ 237 مستقل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ شہر کے مختلف مقامات پر 75 خصوصی کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ اس مہم کے دوران 13,60,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ضلعی انتظامیہ کی شعبہ صحت نے پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم کے نہ پہنچنے کی صورت میں شہریوں کے لیے شکایت سیل بھی قائم کر دیا ہے، جہاں ٹول فری نمبر 0800120912 اور 042992000988 پر شہری اپنی شکایات درج کروا سکیں گے۔ گورنر پنجاب سردار محمد لطیف خان کھوسا نے بھی 3 روزہ پولیو مہم کے پہلے دن بچوں کو قطرے پلائے۔ گورنر ہاؤس میں انٹرنیشنل پاکستان پولیو پلس کمیٹی کے زیر اہتمام انسداد پولیو مہم کی تقریب میں کمیٹی کے چیئرمین عزیز میمن اور روٹری کلب کے اراکین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ گورنر نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ سب کی قومی ذمہ داری ہے اور اس بیماری کا خاتمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا عزم تھا۔ ادھر ڈی سی او نور الامین مینگل نے ٹاؤن ہال میں بچوں کو قطرے پلائے۔ اس موقع پر ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر انعام الحق، کرکٹر توفیق عمر، بلوچستان کے گلوکار اختر چنال اور امانت علی بھی موجود تھے۔ اور ناظرین یہاں ایک اہم خبر کہ کراچی سے اسلام آباد جانے والی پرواز کو لاہور ایئرپورٹ پر ہی اتار لیا گیا ہے۔
परवाज़ कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना की गई, लेकिन परवाज़ को जो है लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया है। वजूहात जानने के लिए हमें रिपोर्ट करेंगे रिपोर्टर सिटी 42 जुनैद रियाज। जी जुनैद रियाज, बताएगा कि पहले ही लाहौर आने और कराची जाने वाली भोजा एयरलाइंस की 4 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं और अब कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ को लाहौर पे ही जो है लैंड करवाया गया है। क्या वजूहात हैं इस हवाले से? जी आयशा, इस्लामाबाद में चूँकि मौसम इंतहाई ख़राब है और मौसम की ख़राबी की बायस जो है वो मौसम साजगार नहीं है कि परवाज़ों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतारा जाए और यही वजूहात हैं कि जो इस्लामाबाद फ़्लाइटें जा रही हैं अंदरून व बैरून मुल्क से, वो उनको डाइवर्ट करके लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है। अभी जो है कराची से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज़ 308, जिसमें वज़ीर दाखिला रहमान मलिक भी ये सवार थे, उस परवाज़ को जो है अब लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया मौसम की ख़राबी की वजह से। दीगर परवाज़ें भी हैं जिसमें जद्दा से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ 742 और मस्कत से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ को भी लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। लेकिन अहम परवाज़ इसमें PK 308 थी जो कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, जिसमें वज़ीर दाखिला रहमान मलिक भी सवार थे। और बहुत शुक्रिया आपका जुनैद रियाज, हमें इस हवाले से अपडेट करने के लिए। भोजा एयरलाइन के तैयारे की तबाही और शाहीन एयरलाइन के तैयारे में फनी खराबी के वाक़यात के बाद शहरी फ़ज़ाई सफ़र के हवाले से मोहताज दिखाई देने लगे हैं। उनका कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को महफूज फ़ज़ाई सफ़र यकीनी बनाना चाहिए। रिपोर्ट कर रहे हैं जुनैद रियाज। भोजा एयरलाइन के तैयारों की तबाही और शाहीन एयरलाइन के तैयारे में फनी खराबी के वाक़यात के बाद लाहौर से अंदरूनों बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिर खौफजदा और मोहतात दिखाई देते हैं। इन्होंने सिविल एविएशन हुकाम से मुतालबा किया है कि तमाम तैयारों का बाकायदगी से मुआयना किया जाए और उसके बाद ही इनको फ़ज़ा में उड़ान भरने की इजाज़त दी जाए। उड़ने से उसका पहले जो है वो चेक होना चाहिए ताकि लोग जो हैं इस बात पे यकीन कर सकें कि जो हम इसमें बैठ रहे हैं हमारी जान को कोई ख़तरा नहीं है, ये सही यहाँ से टेक ऑफ करेगा और सही लैंडिंग करेगा। बेसिकली एयर कंपनी को लाइसेंस दिया जाता है, उससे पहले गवर्नमेंट का जो रेगुलेटरी इदारा है वो चेक करे कि ये कंपनी या ये जहाज़ स्पेशली इस काबिल है कि ये फ्लाई करे या ना करे। जहाज़ को फ्लाई करने से पहले जहाज़ की पूरी तरह देखभाल होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जहाज़ में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। जो लोकल फ़्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, उनमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, उनके जो सेफ्टी मेजर्स नहीं किए जाते, लोग स्केर्ड हैं। दूसरी जानब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने निजी एयरलाइन के तमाम तैयारों की मरहलावार चेकिंग शुरू कर दी है। इस वक्त भोजा एयरलाइन के पास 2, एयर ब्लू के पास 5 और शाहीन एयरलाइन के पास 13 तैयारे हैं। इनमें से सबसे पहले भोजा एयरलाइन और बाद में दूसरी एयरलाइन के तैयारों का तकनीकी मुआयना होगा और जो तैयारे फिटनेस टेस्ट में पूरे ना उतर सके इनको ग्राउंड कर दिया जाएगा। कैमरामैन वाजिद अली के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सियाचिन में तोते तले दबे पाक फौज के जवानों के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया और शमएं रोशन की गई। लिबर्टी चौक में मुनाकिद होने वाली तकरीब में CTO डॉक्टर उस्मान अनवर, SP सदर इम्तियाजुर रहमान, DSP एजुकेशन तारिक सुखेरा, DSP गुलबर्ग आरिफ भट्ट समेत ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के जवानों से इजहार यकजहती के लिए शमएं रोशन की। CTO डॉक्टर उस्मान ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ है और तोते तले दबे जवानों के लिए दुआ को है। 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। और नाज़रीन, ब्रेक से वापसी पर बुलेटिन में एक अहम खबर के हीरोइन खुर्द-बुर्द केस के सिलसिले में 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के इंदराज के हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे रिपोर्टर सिटी 42 असद साही। असद साही, बताएगा कि किन पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, ये रायवन सिटी में एक कुछ अर्सा पहले DSP और SHO ने हीरोइन 92 किलो हीरोइन पकड़ी थी, जिसकी रिपोर्ट उस वक्त के SP नसीर हसन सुकेरा ने CCPO को भिजवाई थी कि हीरोइन में खुर्द-बुर्द कर ली अफसरान ने, जिसपे CCPO ने इंक्वायरी लगाई थी SSP डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन शारक कमाल से, जिन्होंने सिफारिश की है कि ये हीरोइन खुर्द-बुर्द की गई है और जाली कागजात तैयार किए गए, जिसके बाद CCPO असलम तरीन ने इन पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। रायवन सिटी पुलिस ने अपने ही DSP जहांगीर भट्ट, साबिक SHO इंस्पेक्टर महमूद और ASI सजाद अहमद के खिलाफ जेर दफा 155C जो महकमाना कार्रवाई किया है, 468, 471 जो जाली दस्तावेज तैयार
اختیار کرنے اور 419 جو خرد برد کی دفعات ہیں ان کے تحت مقدمہ نمبر 264 نمبر FIR درج کی ہے، تاہم ابھی کسی افسر کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ جی بہت شکریہ آپ کا ستائی، ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ہیروئن خرد برد کیس میں رائفل پولیس کے 3 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سوئی گیس ٹاسک فورس نے احمد ٹاؤن میں گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے 8 فاؤنڈریز جبکہ 500 گھروں کا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ مافیا ایک فاؤنڈری کو 12 گھنٹے گیس دینے کے لیے 1 لاکھ جبکہ 24 گھنٹے کا 2 لاکھ روپے ماہانہ وصول کرتا تھا۔ سوئی گیس کمپنی کی جانب سے شہر میں گیس چوری کے خلاف مہم جاری ہے، جس کے تحت ٹاسک فورس نے احمد ٹاؤن میں آپریشن کرتے ہوئے لاکھوں روپے کی گیس چوری پکڑ لی۔ احمد ٹاؤن میں حکام کی جانب سے تیسری مرتبہ آپریشن کیا جا رہا ہے، لیکن مافیا پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے۔ حکام نے پیر کے روز آپریشن کرتے ہوئے 8 فاؤنڈریز جبکہ 500 گھروں کا نیٹ ورک پکڑ لیا، جن کو مین سپلائی لائن سے بائی پاس نکال کر گیس چوری کر کے چلایا جا رہا تھا۔ آپریشن کے دوران 12 بائی پاسز پکڑے گئے، جن کو سیل کر دیا گیا۔ LDA لیگل برانچ سے 320 اہم کیسز کی فائلیں چوری ہو گئیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے۔ LDA لیگل برانچ سے چوری ہونے والی فائلیں جوہر ٹاؤن، جوبلی ٹاؤن، LDA ایونیو 1 سمیت مختلف اسکیموں اور پراپرٹی کے حوالے سے اہم کیسز سے متعلق ہیں۔ چوری ہونے والی فائلوں کا تاحال کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ ڈائریکٹر لیگل چودھری عبدالرشید نے معاملے کی چھان بین کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسٹیٹ آفیسر لیگل حاجی نصر سعید اور LDA سے ریکارڈ چوری کرنے کے الزام میں نکالے گئے ملازم شاہد مجید پر چوری کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم حتمی رپورٹ آنے کے بعد ہی ذمہ داروں کا تعین ممکن ہو سکے گا۔ زیر انتظامیہ نے اشیاء ضروریہ کی مقررہ قیمتوں سے زائد وصولی پر 108 دکانداروں کے چالان کر دیے۔ 21 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے 77,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ DCO لاہور نور الامین مینگل کی ہدایت پر اشیاء ضروریہ کی مقررہ قیمتوں پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے مہم جاری ہے۔ پرائس مجسٹریٹس نے 3 روز میں 507 دکانوں کی چیکنگ کی اور اوور چارجنگ پر 108 دکانداروں کے چالان کر دیے۔ اسی طرح فوڈ انسپیکٹرز نے 3 روز میں 517 ہوٹلز، شادی ہالز، سویٹس اینڈ بیکرز اور دیگر شاپس پر کھانوں کے نمونے چیک کیے۔ فوڈ انسپیکٹرز نے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق فوڈ سیمپلز نہ ہونے پر 86,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ دوسری جانب ڈرگ انسپیکٹرز نے 2 روز میں 26 میڈیکل سٹورز کو چیک کیا۔ زائد المیعاد ادویات رکھنے پر 3 میڈیکل سٹور سیل اور 4 کے کیس ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کو بھجوا دیے گئے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا۔ ورک چارج ملازمین کی مستقلی اور کمپنی کی کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس شاہین کمپلیکس ایچرٹن روڈ پر ہونے والے اجلاس کی صدارت چیئرمین LWMC خواجہ احمد حسان نے کی۔ اجلاس میں DCO نور الامین مینگل، MPA خواجہ سلمان رفیق، مہر اشتیاق، MD LWMC وسیم اجمل چودھری، GM خالد مجید، چیئرمین پنجاب اربن یونٹ ڈاکٹر ناصر جاوید سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں کمپنی کے ورک چارج ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے بنائی جانے والی سمری پر بات کی گئی۔ اجلاس میں LWMC اور کمپنی کے ساتھ کام کرنے والی ترک کمپنیز کی کارکردگی جانچنے کے حوالے سے جامع حکمت عملی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ شادمان سے مال روڈ کی طرف جانے والی سڑک کی تعمیر نو شروع کر دی گئی۔ DCO لاہور نے کام 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شادمان سے مال روڈ جانے والی 1.5 کلومیٹر لمبی سڑک کی تعمیر نو کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جس پر 7 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ سڑک کی تعمیر نو کا ٹھیکہ سرور اینڈ کو دیا گیا ہے اور DCO نے ہدایت کی ہے کہ سڑک کی تعمیر 1 ماہ میں مکمل ہو جانی چاہیے۔ ایک طرف کی سڑک کو پوری طرح اکھاڑ دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف کو 2 طرفہ ٹریفک کے لیے کھلا رہنے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ DCO نے ٹھیکیدار کو ہدایت کی ہے کہ رات کے وقت کام کی رفتار تیز رکھی جائے۔ سول کورٹ میں اساتذہ پر وکلاء کے تشدد کے خلاف پنجاب ٹیچرز یونین کی جانب سے فیروز پور روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں ایمن طاہر سے۔ جنرل ہسپتال کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں پنجاب ٹیچرز یونین لاہور کے صدر ملک مستنصر بن عوان، جنرل سیکرٹری امتیاز احمد شاہین سمیت یونین کے عہدیداروں اور گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کے طلباء نے شرکت کی۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وکیل اسماعیل نے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور جب اس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا گیا تو سول کورٹ میں پیشی کے دوران اساتذہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اساتذہ کے ساتھ جو ہے وہ غنڈہ گردی کرتا رہا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے خلاف جو اساتذہ کے پہ اس نے تشدد کیا ہے، اسلام پورہ تھانہ میں اس کے خلاف جو پرچہ درج ہونا چاہیے تاکہ جس طرح دوسرے لوگ اگر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان کے خلاف پرچہ ہوتا ہے تو وکیلوں کے خلاف پرچہ کیوں نہیں ہو سکتا۔
اس موقع پر مظاہرین نے احتجاجی دھرنا بھی دیا اور وکیل اسماعیل کا لائسنس معطل کرنے اور اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جب تک یہ وکلا ہمارے سے معافی نہیں مانگتے اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آزاد عدلیہ کا نعرہ لگانے والے وکلا اپنی صفوں میں کالی بھیڑوں کا احتساب کریں تاکہ اس معزز پیشے پر حرف نہ آئے۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ ایمن طاہر، سٹی 42۔ نواز شریف ماڈل ہائی اسکول نگلسن روڈ کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ سید آصف ہاشمی نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اسکول کی لائبریری ہال میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی سید آصف ہاشمی کے علاوہ سیکرٹری انسٹیٹیوشنز خالد بیگ، سیکرٹری بورڈ جنید احمد، وائس چیئرمین چوہدری ریاض، پرنسپل اسکول سمینہ محمود، میاں منیر احمد، عامر ہاشمی سمیت طالبات اور اساتذہ نے شرکت کی۔ ننھے بچوں نے ملی نغموں اور گیتوں پر شاندار پرفارم کیا۔ آصف ہاشمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کے بچے کل کا مستقبل ہیں، جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے پرفارم کرنے والے بچوں میں 25,000 روپے تقسیم کیے جبکہ اسکول کے لیے 25 کمپیوٹر دینے کا بھی اعلان کیا۔ مہمان خصوصی نے ہر جماعت میں پہلی 3 پوزیشن ہولڈرز میں شیلڈ تقسیم کی۔ آخر میں اسکول کے پرنسپل کی جانب سے آصف ہاشمی کو سوینئر بھی پیش کیا گیا۔ لاہور چیمبر کی زیر اہتمام لاہور شاپنگ فیسٹیول کے سلسلے میں حسن قرات، فوٹوگرافی اور کرکٹ کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ شاپنگ فیسٹیول کی مزید معلومات اظہر علی خان کی اس رپورٹ میں۔ مقابلے حسن قرات میں پروفیشنل اور نان پروفیشنل کیٹیگریز کے مقابلے ہوئے جس میں صوبے بھر سے قرآن نے حصہ لیا۔ پروفیشنل کیٹیگری کا پہلا انعام قاری عطاء المنان اور خادم بلال کو مشترکہ طور پر دیا گیا۔ قاری عطاء المنان کو عمرہ پیکج اور 50,000 روپے انعام دیا گیا۔ خادم بلال کو عمرہ پیکج اور 10,000 روپے ملے جبکہ قاری محمد سجاد کو تیسری پوزیشن پر 10,000 روپے انعام ملا۔ نان پروفیشنل کیٹیگری میں حافظ محمد ابراہیم صدیقی نے پہلی، محمد موسیٰ شاہد نے دوسری اور حافظ محمد ابو بکر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ان امیدواروں کو بالترتیب 50,000 روپے اور عمرہ پیکج 25,000 روپے اور 10,000 روپے انعام میں دیے گئے۔ فیسٹیول کے تحت ٹولنٹن ہیریٹیج میوزیم مال روڈ پر تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا جس کا افتتاح اسکول آف آرٹس اینڈ ڈیزائن پنجاب یونیورسٹی کی پرنسپل راحت نوید مسعود نے کیا۔ 2 روزہ تصویری نمائش میں 300 سے زائد طالب علموں کے فن پارے رکھے گئے ہیں۔ فیسٹیول کے تحت کرکٹ ٹورنامنٹ بھی کھیلا جا رہا ہے۔ باغ جناح میں لاہور چیمبر کے صدر عرفان قیصر شیخ نے ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں موجودہ اور سابق کرکٹرز نے بھی شرکت کی۔ پہلا میچ ہال روڈ اور چیمبر لائن روڈ کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا جس میں چیمبر لائن روڈ نے 9 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ فیسٹیول میں مختلف ایونٹس کا سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہے گا۔ کیمرامین زاہد ملک اور حافظ بابر کے ساتھ اظہر علی خان، سٹی 42۔ خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبدالرزاق چیمہ نے 22 تھانوں کے انویسٹیگیشن انچارج تبدیل کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انچارج انویسٹیگیشن گارڈن ٹاؤن رضوان نواز کو تبدیل کر کے انچارج انویسٹیگیشن لوہاری گیٹ تعینات کیا گیا ہے۔ اقبال چوہان کا لوہاری سے گارڈن ٹاؤن، عارف حسین کا نواکوٹ سے گجرپورہ اور خالد فاروقی کا سبزہ سے ٹاؤن شپ تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر خالد سلیم کو انچارج انویسٹیگیشن نواکوٹ، انسپیکٹر نذیر اوپل ہربنس پورہ، انسپیکٹر رضا روف فیصل ٹاؤن، سہیل بشیر مسلم ٹاؤن، رانا رمضان داتا دربار، محمد اعظم قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، رانا غفور لیاقت آباد، سجاد رشید کوٹ لکھپت، اصغر بھٹی کاہنا اور سب انسپیکٹر خلیل احمد کو انچارج انویسٹیگیشن سبزہ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ پہلے سے تعینات انچارج انویسٹیگیشن گجرپورہ عبداللہ پاشا، ہربنس پورہ سے رانا ارہم، فیصل ٹاؤن سے راجہ مزمل، مسلم ٹاؤن سے سلیم شوکت، داتا دربار سے رانا سلیمان، ٹاؤن شپ سے فدا حسین، لیاقت آباد سے شفیق احمد اور سی آئی اے سے سب انسپیکٹر خلیل احمد کو ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے سی ماڈل ٹاؤن آمنہ منیر نے گڑی شاہو میں کھلی کچہری لگائی جس میں سائلین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ گڑی شاہو یونین کونسل آفس میں اے سی ماڈل ٹاؤن آمنہ منیر نے لوگوں کے مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری لگائی جس میں گلبرگ ٹاؤن کے ٹی ایم او فیصل شہزاد، ٹی او آر عتیق عاشق،
TOINS شیخ طاہر, TO فائنانس رانا ثقلین اور متعلقہ افسران نے شرکت کی. کھلی کچہری میں سائلین نے کھلے مین ہولز اور خراب سٹریٹ لائٹس کے حوالے سے اپنی شکایات درج کروائیں. AC ماڈل ٹاؤن اور ایڈمنسٹریٹر گلبرگ ٹاؤن نے متعلقہ حکام کو عوامی شکایات ترجیحی بنیادوں پر دور کرنے کی ہدایت کی. اسپیشل الاؤنس کی بحالی پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور کسٹمز کے افسران و اہلکاروں نے اپنے اپنے انداز میں خوشی منائی. ان خوشیوں پر مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. FBR افسران اور ملازمین کی طرف سے امبیسڈر ہوٹل میں وزیر اعظم کے بھائی احمد مشتبہ گیلانی کے اعزاز میں زورانہ دیا گیا اور اسپیشل الاؤنس بحال کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا. احمد مشتبہ گیلانی کو پگڑی بھی پہنائی گئی. زورانے میں رحمت علی تارڑ, طاہر خان خاکوانی, شفقت چیمہ اور ارشد بیگ سمیت FBR کے دیگر افسران اور ملازمین نے شرکت کی. احمد مشتبہ گیلانی نے ان کو یقین دلایا کہ باقی جائز مطالبات پر بھی حکومت سے بات کریں گے. جیسے میں نے ملتان میں وعدہ کیا تھا, آج میں پھر دہراتا ہوں کہ جتنے آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ انشاءاللہ میں اپنے ہاتھوں سے حل کروں گا. 100% اسپیشل الاؤنس کی بحالی کی خوشی میں کسٹمز یونین نے ایئرپورٹ فیڈ یونٹ پر اظہار تشکر کے لیے تقریب کا اہتمام کیا, جس میں صدر کسٹمز یونین ملک جاوید, امیر حیدر, خالد زیدی, اسرار وٹو اور دیگر نے شرکت کی. ملک جاوید نے اسپیشل الاؤنس بحال کرنے پر چیئرمین FBR ممتاز رضوی کا شکریہ ادا کیا. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے افسران اور ملازمین کا جناح ہاسپٹل میں مفت علاج معالجہ ہوگا. مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر لیے گئے. شیخ زید ہاسپٹل کو وفاق سے صوبائی کنٹرول میں دیے جانے کے بعد ASF کے ملازمین کو طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے حکام نے جناح ہاسپٹل سے رجوع کیا ہے. اس سلسلے میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں باقاعدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم اور چیف سیکیورٹی آفیسر ASF کرنل ریٹائرڈ فرحت پرویز قیانی نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے. MOU کے مطابق ASF کے افسران اور جوانوں کو جناح ہاسپٹل میں تمام ٹیسٹوں اور علاج معالجے کی سہولت مفت فراہم کی جائے گی, جبکہ ASF کے گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کو پرائیویٹ کمرے میں علاج کروانے کا استحقاق حاصل ہوگا. پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور مجاہد مستقیم سمیت 23 سیشن ججز نے ریفریشر کورس کا آغاز کر دیا ہے. ریفریشر کورس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پنجاب جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ تنویر احمد خان نے کہا کہ بدلتے حالات کے ساتھ ججز کو ریفریشر کورس کروانے کا فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ہمیں 21ویں صدی میں رہتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اپنے فیصلوں میں بھی بہتری لاتے ہوئے مزید قانونی تعلیم سے روشناس ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس سے دنیا کے تمام مسائل کا حل مل سکتا ہے. قانونی تعلیم کے ساتھ اس سے بھی استفادہ کیا جانا چاہیے. تعلیم اور صحافت کے شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد کو فروغ تعلیم گولڈ میڈل اور ایوارڈ دیے گئے. عمر اسلم کی رپورٹ. فروغ تعلیم گولڈ میڈل ایوارڈ 2012 کی تقریب الحمرہ ہال میں منعقد ہوئی، جس میں مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر احسن اقبال، بیگم ذکیہ شاہ نواز، چیئرمین ادارہ فروغ تعلیم طیب ورک، فرزانہ بٹ سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. تقریب کے آغاز میں طلبہ نے ملی نغمے بھی پیش کیے. تقریب میں صحافی قمر جبار، رانا طارق، عمر اسلم، تعلیم کے شعبے سے وابستہ غزالہ انور، فوزیہ ہنا، ڈاکٹر راشدہ قریشی اور دیگر شخصیات کو ایوارڈز اور میڈل سے نوازا گیا. ایوارڈز حاصل کرنے والی شخصیات نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایوارڈز ملنے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور وہ آئندہ بھی اسی تندہی سے کام کرتے رہیں گے. حکومت کی خدمت کی، بچوں کی طرف توجہ دی اور گورنمنٹ نے آخر اس کو اپریشیٹ کیا اور آنر کے طور پر گولڈ میڈل ایوارڈ کیا. بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. 16-17 سال کی میری نوکری میں میں نے بہت کوشش اور ہمت کی ہے، اور ہمت کے اس ایوارڈ جو آج مجھے ملا ہے اس کی تو انتہا نہیں ہے. ظاہر ہے کسی کو ایوارڈ ملنا، اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا، اس کی خدمات کو ماننا بہت ہی خوش آئند بات ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر احسن اقبال نے کہا کہ حکومت پنجاب تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہے. اساتذہ کی میرٹ پر تقرریاں کی جا رہی ہیں تاکہ معیار تعلیم کو یقینی بنایا جا سکے. حوصلہ افزائی انعامات کی صورت میں ہو یا شاباش کی شکل میں، دونوں ہی صورتوں میں کسی بھی شعبے کے افراد کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے. کیمرہ مین آصف خان کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42. پنجاب یونیورسٹی میں ورلڈ بک ڈے اینڈ کاپی رائٹس کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا. پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز کے زیر اہتمام ہونے والی واک کی قیادت شعبے کی سربراہ ڈاکٹر کمل امین نے کی.
جبکہ ڈاکٹر خالد محمود اور ڈاکٹر ممتاز انور بھی واک میں شریک ہوئے۔ ڈاکٹر کنول امین نے کہا کہ لائبریریوں کو آباد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قارئین کے لیے ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ عوام میں یہ شعور بیدار کیا جائے کہ بک ریڈنگ یا کتابیں جو ہیں وہ کتنی اہم ہیں ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور ایک اچھی انٹلیکچوئل قوم کی تشکیل میں۔ واک کے بعد منعقد ہونے والے سیمینار میں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران، معروف کالم نگار حسن نثار، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین راجہ انور سمیت طلبہ و طالبات اور اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر مجاہد کامران کا کہنا تھا کہ حکومت تعلیم کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے اور قومی پیداوار کا 4% تعلیم پر مختص کیا جائے۔ طلبہ نے کہا کہ حکومت لائبریریوں کو آباد کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ آج کل ہماری سوشل لائف اس طرح کی ہو، ہم بہت بیزی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتابوں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رجحان کافی ہٹ چکا ہے۔ ریڈنگ اتنی کم ہو گئی ہے، ایسا معاشرہ ہمارا جس میں تعلیم کو اتنا فروغ نہیں دے رہا تھا، اس میں ان طرح کی واکس بہت انیشیٹو کا کام کر سکتی ہیں۔ سیمینار اور واک کے شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں معاشرے میں حصول علم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوگا۔ کتب بینی کے فروغ کے لیے حکومت کو نہ صرف سستی کتابیں فراہم کرنے کا بندوبست کرنا ہوگا بلکہ گلی محلوں میں چھوٹی لائبریریاں بھی آباد کرنا ہوں گی۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42 پنجاب یونیورسٹی۔ خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ضلع انتظامیہ نے ڈینگی کے خلاف مہم کو مزید فعال کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ پروگرام کوآرڈینیٹر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈی سی او نور الامین مینگل نے ڈسٹرکٹ پروگرام کوآرڈینیٹر کی سیٹ کے لیے 2 افسران ڈاکٹر فرخ سلطان اور ڈاکٹر محمد افضل کے انٹرویوز کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈی ڈی او ایچ گلبرگ ٹاؤن ڈاکٹر فرخ سلطان کو ڈینگی کے خلاف مہم کے لیے ڈسٹرکٹ پروگرام کوآرڈینیٹر تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پروگرام کوآرڈینیٹر کی ذمہ داریوں میں ڈیٹا پروسیسنگ، ڈیٹا کلیکشن اور ڈینگی سے متاثرہ علاقے میں IRS کروانا شامل ہے۔ لمس میں ورلڈ بینک کے تعاون سے لیسکو کے انجینئرز کی 10 روزہ تربیتی ورکشاپ کے پہلے سیشن کا آغاز ہو گیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو شرافت علی سیال نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز میں ورلڈ بینک کے تعاون سے لیسکو انجینئرز کی تربیتی ورکشاپ کی افتتاحی تقریب میں جنرل مینیجر O&M احسان الہی، ڈائریکٹر ہیومن ریسورسز صغیر احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل آصف مجید، SDO عاصم ضمیر، ایڈیشنل مینیجر پلاننگ اینڈ ڈیزائن رمضان گھمن، ایکسین میکلوڈ روڈ ڈویژن رمضان بٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب میں لمس کے پروفیسر انور خورشید نے تربیتی سیشن کے حوالے سے بریفنگ دی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو شرافت علی سیال نے ہربنسپورہ ٹرانسفارمر چوری کیس میں ایکسین مغلپورہ کو تبدیل جبکہ SDO فتح گڑھ کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ لیسکو حکام اور پولیس نے ہربنسپورہ میں چند روز قبل مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے ورکشاپ سے ٹرانسفارمر برآمد کیے تھے، جس کا چیف ایگزیکٹو لیسکو شرافت علی سیال نے نوٹس دیتے ہوئے متعلقہ ایکسین مغلپورہ احمد فواد کو تبدیل کر دیا جبکہ SDO فتح گڑھ سب ڈویژن اشفاق احمد کو معطل کر دیا ہے۔ شرافت علی سیال نے احمد فواد کو ایکسین انڈسٹریل ڈویژن اور رائل پارک کے SDO امین اللہ کو تبدیل کر کے فتح گڑھ تعینات کر دیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو نے ثاقب جمال کو ڈپٹی مینیجر ریجنل ٹریننگ سینٹر جبکہ قطب نثار کو ایکسین بادامی باغ ڈویژن تعینات کرنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں۔ ریلوے پولیس سید ابن حسین نے سال 2011 کی کارکردگی کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی۔ IG کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 92% ریکوری کی گئی۔ اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے IG ریلوے پولیس سید ابن حسین نے بتایا کہ گزشتہ سال 54 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا میٹیریل چوری ہوا، جس سے 50 لاکھ روپے سے زائد کا ریلوے میٹیریل برآمد کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریلوے پولیس نے بوگی چوری کیس میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 48 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کیا۔ سید ابن حسین کے مطابق ریلوے پولیس نے مسافروں سے غیر قانونی 50 پسٹل، 3 کلاشنکوف، 2 رائفلیں، 1 ریوالور اور 5 خنجر سمیت 5 کلو سے زائد ہیروئن، 10 کلو افین اور 69 کلو چرس برآمد کر لی۔ مزنگ میں مسلم لیگ نون لاہور کا اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت مسلم لیگ نون لاہور کے جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر نے کی۔ لیگی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ یونین کونسلز کی سطح پر تنظیم سازی کی جا رہی ہے، دیرینہ کارکنوں کو صدور اور سیکرٹریز کے عہدے دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دور عامریت میں میاں نواز شریف کا ساتھ نہ چھوڑنے والے ہی پارٹی کا اصل اثاثہ ہیں۔ اجلاس میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور سید توصیف شاہ، کوآرڈینیٹر 2 وزیر اعلیٰ سواتی خان، میاں طارق، ایاز احمد بابی، عثمان تنویر بٹ، شہزادی کبیر، نوشیروان نیازی، وحید عباسی، حاجی صابر اور محسن ارشد سمیت دیگر افراد بھی شریک ہوئے۔
जमीयत उलमा इस्लाम सीख के सरबराह मौलाना समीउल हक की किताब मशाहिर की तकरीब रूनुमाई हुई, जिसमें सियासी और मजहबी शख्सियात समेत सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। अलहमरा हॉल में होने वाली तकरीब में जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन, दिफा पाकिस्तान कौंसिल के रहनुमा हाफिज सईद अहमद, मौलाना अमीर हमजा, हाफिज ताहिर अशरफी, मौलाना फसुर रहीम, पीर सैफुल्लाह खालिद, अमीरुल अजीम मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक्कानी, सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज आलम, इरशाद आरिफ, क़य्यूम निज़ामी और दीगर ने शिरकत की। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। शहर में जारी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से जानेंगे सिटी तालीम में। अलाइड पब्लिक स्कूल मरकज़ार कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात में ताहा आबिद 94 वोट लेकर हेड बॉय, जबकि किंसा बट 154 वोट लेकर हेड गर्ल मुंतखब हो गई। मरकज़ार कॉलोनी में हेड बॉय, हेड गर्ल, डिप्टी हेड बॉय और डिप्टी हेड गर्ल के इंतखाब के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात के 14 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों ने हर क्लास में जाकर तलबा और तालिबात से वोट मांगे और स्कूल की बेहतरी के लिए मंशूर भी पेश किया। इलेक्शन में ताहा आबिद 94 वोट लेकर हेड बॉय, किंसा बट 154 वोट लेकर हेड गर्ल, हुजैफा हसन 167 वोट लेकर डिप्टी हेड बॉय और अलमीरा सलीम 149 वोट लेकर डिप्टी हेड गर्ल मुंतखब हुई। और अब एक नजर आज की अदालती कार्रवाई पर। हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद डीएसपीज को तरक्की न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आईजी को मंगल के रोज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि आवाम को भी पुलिस पर एतमाद नहीं रहा, लोग थाने जाते हुए डरते हैं, पुलिस की मौजूदगी में जुराइम कम नहीं हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शेख अजमत सईद की अदालत में अदालती हुक्म के बावजूद इंस्पेक्टर सरवर अवान, खावर सलीम वड़ाइच, डीएसपी एजाज गिलानी समेत दीगर डीएसपीज की जानिब से आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। वकीला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक आईजी ने इन अफसरों को तरक्की नहीं दी, मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने आईजी को इन पुलिस अफसरों को तरक्की देने का हुक्म दिया था, लेकिन शायद आईजी को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती या वो अदालती अहकामात पर अमल ही नहीं करना चाहते। आईजी अदालत में आकर कुछ कहते हैं और अदालत से निकलकर अपनी मर्जी करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बेहतर था कि आईजी अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर लेते। अब आईजी पर फर्द जुर्म आयद करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। याद रहे कि इधर आईजी के डीएसपी लीगल मिर्जा कमर बेग ने भी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत पहली ऑल पाकिस्तान गर्ल्स साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। पहले ही रोज लाहौर की साइकिलिस्ट लड़कियां छा गईं और 2 गोल्ड मेडल भी हासिल किए। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर रजा खान। साइकिलिंग वेलोड्रोम में पाकिस्तान की पहली इंटर यूनिवर्सिटी गर्ल्स साइकिलिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है, जिसकी मेजबानी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सला कर रही है, लेकिन साइकिलिंग वेलोड्रोम लाहौर में होने के बायस मुकाबले यहां मुनक्कद कराए जा रहे हैं। टेक्सला यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स मोहम्मद अकमल का कहना है कि इस इवेंट को HCC स्पॉन्सर कर रहा है। ये हमारी चैंपियनशिप 3 दिन चलेगी और ये इसी तरह 25 को शाम 4 बजे इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी। मुल्क भर की 8 यूनिवर्सिटीज की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और पहले रोज 200 मीटर टाइम ट्रायल में पंजाब यूनिवर्सिटी की महविश आरा और 500 मीटर में पंजाब यूनिवर्सिटी की ही सिद्रा नूर ने गोल्ड मेडल जीता। दीगर शहरों से आने वाली तालबात का कहना है कि वो वेलोड्रोम पर साइकिलिंग जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद लाहौर भी फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पे जो जिस तरह ये अरेंज हुआ है सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और ये जो वेलोड्रम है सिर्फ लाहौर में है, मैं तो सबको कह रही हूँ कि ये जो वेलोड्रम है पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। ग्राउंड को देख के मुझे बहुत वो हुआ कि ग्राउंड मतलब कि बिल्कुल एक डिफरेंट, जैसे हमने टेलीविजन में देखा है कि ग्राउंड किस तरीके के होते हैं, एंड नाउ आई एम एक्सपीरियंस्ड। पाकिस्तान में खेलों को नजरअंदाज करना एक अमूमी रविश है, लेकिन गर्ल्स साइकिलिंग जैसे खेल तो अभी अपनी इब्तदाई शनाख्त बनाने के अमल से गुजर रहे हैं, इसलिए इन पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी गर्ल्स साइकिलिंग चैंपियनशिप गो पहली चैंपियनशिप है, लेकिन इसमें लड़कियों का जोशो खरोश देखकर लगता है कि आने वाले वक्त में ये लड़कियां पाकिस्तान के लिए बैरून मुल्क से भी मेडल जीत कर लाएंगी। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42।
सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।